گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دو تین اشعار۔ فخر کون و مکان احمد دو جہاں، فخر کون و مکان احمد مجتبی، خاتم الانبیاء احمد دو جہاں، مرحبا مرحبا آفری آفری کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، لاجواب 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 میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہے اتنا خفا جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبر، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زباں سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر وہ جہل لعین کا پرچا لگا، خون اسلام میں سب سے پہلا بہا، پھر سمیہ نے دل سے دیے ہی یہ صدا، میرا دل
سلامت رہے اے رسول امی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، لاجواب 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 میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ القرآن وحلاه بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرشده إلى كنوز العلم والعرفان، وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود مٹا دیے ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر و مقتدر علماء کرام، بہت ہی عزت و احترام کے قابل میرے سامنے تشریف فرما میرے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے، علاقے اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، کہیں کے باشندے ہوں، تمام انسانوں کے درمیان کچھ نہ کچھ محبتیں، تعلقات، ہمدردیاں، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں، کچھ الفتیں، رکھ رکھاؤ ضرور ہوتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہماری بستی میں رہتا ہے، کچھ لوگوں سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اپنے خاندان اور قبیلے کا ہے، کچھ لوگوں سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اور آپ برا نہ مانیے گا کہ کچھ رشتہ داریاں اور محبتیں اپنی خود ساختہ برادری کی بنیاد پر ہیں۔ غرض یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تعلقات، محبتیں اور رشتہ داریاں ضرور ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھو، ایک دن یہ تمام کی تمام رشتہ داریاں اور تعلقات اور محبتیں فنا ہو جائیں گی، یہ تباہ ہو جائیں گی، ان پر زوال طاری ہوگا، یہ رشتہ داریاں اجڑ جائیں گی۔ ہاں، ایک رشتہ ہے جو نہ کبھی ختم ہوگا، نہ اجڑے گا، نہ تباہ ہوگا، نہ اس پر زوال آئے گا، اور وہ رشتہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں، وہ کسی انسان، ملک اور فرشتے کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ وہ عرش و کرسی کے مالک اللہ سبحانہ و تعالی کا بنایا ہوا ہے، اور وہ رشتہ ہے کلمے اور ایمان کی بنیاد پر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان رشتہ ہے جو نہ کبھی تباہ ہوگا، نہ اس پر زوال طاری ہوگا، نہ کبھی ٹوٹے گا۔ یہ انتہائی مستحکم اور مضبوط رشتہ ہے۔ یہاں میں رک کر ایک بات آپ سے اور کہہ دوں، اگر کوئی انسان ہمیں دنیا میں آگے بڑھنے کی راہیں سجھاتا ہے، ہمیں دنیا میں ترقی کرنے کی باتیں بتاتا ہے،
ہماری دنیا کو آباد کرنے اور بنانے کی فکریں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کا کوئی بندہ ہماری دنیا کو سنوارنے کی باتیں ہم سے کرتا ہے۔ کھیڑکی کے مسلمانوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان بھی ہمارا محسن ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو بھی کچھ نہ کچھ اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ ہماری آخرت کی فکر کر رہا ہے، ہماری آخرت کو سنوارنے کی باتیں ہم سے کرتا ہے، ہماری آخرت کو بنانے کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے، کوئی ہماری آخرت کی فکریں لیے ہوئے ہے، ہماری آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی راہیں ہمیں سجاتا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ روئے زمین پر وہ انسان ہمارا سب سے بڑا محسن اور سب سے بڑا ہمدرد اور سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ روئے زمین پر اس سے بڑا ہمدرد ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کائنات میں ہمارا سب سے بڑا محسن ہے جو انسان ہم سے ہماری آخرت کو بنانے کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کا وہ بندہ جو ہماری آخرت کی فکریں کر رہا ہے، اللہ کے وہ بندے جو ہم سے ہماری آخرت کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں، یاد رکھنا نبی کے دیوانوں، روئے زمین پر وہ انسان ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اس سے بڑا ہمدرد اور خیر خواہ اللہ کی زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے درمیان میں ہوں اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، یقین جانیے اسی کلمے کی بنیاد پر ہم یہاں ہیں۔ وہی ایمان والا رشتہ مجھے اور آپ کو یہاں لے کر کے آیا ہے اور ہم اسی آخرت کی فکریں لے کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام اس چاند پور کے حلقے کے اطراف و اکناف کے ائمہ علماء، جنہوں نے اصلاح المسلمین کے نام سے باقاعدہ طور پر ایک انجمن قائم کی اور اس علاقے کے بزرگ نوجوان علماء ائمہ اس میں فکر مندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا فکر مند دل لیے ہوئے رات دن کبھی اس بستی میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس مسجد میں جاتے ہیں اور اسی ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہماری آخرت کی فکریں کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم حضرت قاری لعیق احمد صاحب، اسی طریقے پر حضرت مولانا محمد تعظیم صاحب، مفتی محمد اجمل صاحب، مفتی محمد عمران صاحب، قاری محمد محسن صاحب، غرض یہ ہے کہ اس علاقے کے تمام گاؤں اور دیہات کے ائمہ علماء، مدرسوں کے ذمہ داران اس انجمن سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی فکر یہی ہے کہ ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے مسلمانوں سے، ہم اسی ایمانی رشتے کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائیوں کی آخرت کی فکریں کریں، ورنہ آپ یقین جانیے گا یہ حضرات بہت زیادہ فرصت میں نہیں ہیں، ان کو بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے کام ہیں، یہ اپنے مدرسوں کے کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہاں انہوں نے مدعو کیا، دعوت دی۔ میرے بھائیوں، ان کو بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن وہی جذبہ ہے کہ اللہ، یہ تیرے نبی کی آخری پیغمبر کی امت آج کہاں سے کہاں جا چکی ہے کہ ان کے ایمانوں کے نالے پڑ گئے۔ میرے دوستو، اسی ایمانی بنیاد پر یہ اپنی راتیں قربان کر رہے ہیں، اپنا دل قربان کر رہے ہیں، کبھی کہیں سے کسی عالم کو بلاتے ہیں، کسی مسجد میں پروگرام رکھتے ہیں۔ یقین جاننا میرے دوستو، یہ ہمارے سب سے بڑے محسن اور خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ بھئی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ آپ حضرات کے محسن ہیں یا نہیں ہیں؟
تو اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے، اس کے احسان کو ماننا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے مولانا کیا ان کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا؟ نہیں، آپ اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بڑوں کا حکم ہوتا ہے تو میں کچھ کہنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، ورنہ بہت ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے مولا یہ ہمارا کہا سنا ہماری پکڑ اور مواخذے کا ذریعہ اور سبب ہو جائے، کیونکہ انسان کی معلومات، اس کا علم اور اس کی جانکاریاں بغیر عمل کے اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے اور سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ آپ اس جذبے کے ساتھ بیٹھیے گا کہ ہمارے علماء، ائمہ، ہمارے بزرگ جن فکروں کو لے کر کے ہمیں جمع کرتے ہیں اور ہم سے جو یہ چاہتے ہیں اور جو دینی پیغامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اس جمعیت کو اور اس انجمن کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی آپ کی مسجد سے اعلان ہو کہ آج انجمن اصلاح المسلمین کا پروگرام فلاں گاؤں میں ہے، فلاں بستی میں ہے، فلاں مسجد میں ہے، تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں شرکت کریں۔ آپ اس انجمن کو کامیاب کریں، مضبوط کریں، ان علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کوششیں اور محنتیں رائے گاہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ ضرور انقلاب برپا کریں گے۔ ہماری نسلوں کی اصلاح ہوگی، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی، ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، ہمارے بچوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم لوگ ان کا ساتھ دیں اور انجمن کے پروگراموں کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی زمین اور دھرتی پر پیدا فرما کر بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، بندگان خدا کو خدا سے جوڑنے کے لیے ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، 10-20 ہزار نہیں، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کی یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت، انبیاء کا یہ مقدس گروہ، انبیاء کی یہ مقدس جماعت اللہ کے آسمان سے رب کی زمین اور دھرتی پر آتی ہے۔ کوئی خاص قبیلے کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص خطے کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص قوم کا نبی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مالک کائنات نے قوم مدین میں شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، رب کائنات نے قوم سمود میں صالح کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم میں اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ انبیاء کی مقدس اور پاکیزہ جماعت اللہ کے آسمان سے اس کی زمین اور دھرتی پر آتے ہیں۔ کوئی خاص قبیلے کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص خطے کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص قوم کا نبی ہوتا ہے۔ جب نمبر آتا ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کا، نمبر آتا ہے کالی کملی والے کا، نمبر آتا ہے آمینہ کے لختے جگر کا، اب رب کا نعرہ بدل گیا، اب اللہ کا کلمہ بدل گیا، اور مالک کائنات نے یوں نہیں فرمایا کہ تم جزیرۃ العرب کے نبی ہو یا مکہ المکرمہ کے نبی ہو،
یا مدینۃ المنورہ کے نبی ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او میرے پیغمبر، اعلان کرو میرے بندوں میں اور بتا دو اپنی امت کو میں ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا، تاکہ یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکے ہمیں آخری پیغمبر کا سلیقہ نہ مل سکا، یہ دنیا والے یوں نہ کہہ سکے ہم آخری پیغمبر کی تہذیب سے محروم رہ گئے، یہ دنیا والے یوں نہ کہہ سکے ہمیں آخری پیغمبر کی تعلیمات سے حصہ نہ مل سکا۔ اور کہنے دو کھل کر، اگر اس دنیا کو میرے نبی کی تہذیب نہ ملی ہوتی، میرے نبی کا سلیقہ نہ ملا ہوتا، آخری پیغمبر کی تعلیمات سے حصہ نہ ملا ہوتا، یہ دنیا کبھی کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، یہ دنیا آوارگی کا اڈا بن چکی ہوتی۔ اور مسلمانوں، یہ دنیا میرے نبی کے نام پر الاٹ کی گئی ہے، یہ دنیا محمد الرسول اللہ کے نام پر بنی ہے۔ اگر دنیا والے چاہیں زلزلے رک جائیں، طوفان بند ہو جائیں، سیلاب ختم ہو جائیں، دنیا سے آفتیں ٹل جائیں، یہ حقیر کھل کر کہتا ہے پوری دنیا کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آنا ہوگا۔ اس دنیا کو اگر سکون مل سکتا ہے تو صرف اور صرف آمینہ کے لخت جگر کے قدموں میں ملے گا، نبی کی غلامی سے ہٹ کر ہمیں کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا میرے نبی کے نام پر الاٹ ہے، یہ دنیا محمد الرسول اللہ کے نام پر بنائی گئی ہے۔ اگر دنیا والے چاہیں اس دنیا میں اطمینان اور سکون رہے تو یاد رکھنا آخری پیغمبر کے دیوانوں، اس دنیا کو میرے نبی کی سچی غلامی کرنی پڑے گی۔ مسلمانوں، ہم اپنے پیغمبر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ہم اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھیں تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شوشہ، کوئی حصہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو بے پناہ قیمتی نہ ہو۔ نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے پناہ قیمتی ہے، نبی کی زندگی کا ایک ایک شوشہ اور ایک ایک سیکنڈ انتہائی بیش قیمت ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج بہت پتے کی بات آپ کو بتا کر جا رہا ہوں۔ بھائی آواز تو صاف آ رہی ہے نا؟ اپنے دامن سے باندھ کر لے جانا مسلمانوں، اپنا بھائی اور بزرگ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، ایک پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی مکمل 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ صرف 2 کام ہے، اپنے دامن سے باندھ لو۔ نبی کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ صرف 2 کام ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے اسلام کے صرف 2 حصے ہیں، اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، نبی کی زندگی کا پورا خلاصہ 2 کام ہے۔ اتنا وقت تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں دونوں کام آپ سے عرض کروں، ایک کام آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ یعنی آدھا اسلام یہ ہے کہ آخری پیغمبر نے اخلاق حسنہ کے ذریعے بندوں کو بندوں سے جوڑا ہے، یہ آدھا اسلام ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آدھا خلاصہ ہے، یہ بانی اسلام کی زندگی کا آدھا نچوڑ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اخلاق حسنہ کے ذریعے انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے۔ ورنہ جس دور اور زمانے میں میرا پیغمبر اس دنیا میں آیا، مسلمانوں، یہ دنیا والے ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے کو سہارا دے،
اپنے گلے سے لگائے، ایک دوسرے کے گھر کی فکر کرے۔ مسلمانوں یہ تو بہت دور کی بات تھی، یہ انسان اتنا گر چکا تھا کہ اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا تھا، اپنے بچوں کو پیار نہ کرتا تھا، اپنے گھر میں جنم لینے والی اپنی اولاد کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ یہ انسان اپنی اولاد تک سے محبت نہ کرتا تھا۔ جس دور میں میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ ایسا دور اور زمانہ تھا کہ یہ دنیا والے ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ انسان خود اپنی اولاد سے پیار نہ کرتا تھا۔ میں کس طرح تمہیں سناؤں مسلمانوں، یہ انسان اتنا گر چکا تھا کہ غلاموں کو سامنے کھڑا کیا جاتا اور ان کی آنکھوں پر تیر کے انداز لگائے جاتے تھے، نشانے لگائے جاتے تھے، یوں تیر پھینک کر غلام کی آنکھ پر مارا جاتا تھا۔ اگر وہ نشانہ ٹھیک بیٹھتا تھا، آنکھ میں لگتا تھا، ارے جس کی آنکھ میں نشانہ لگا ہو، تیر جا کر کے لگا ہو، سوچ میرے بھائی وہ کیسا تڑپ رہا ہوگا، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ غلام گر جاتا تھا، تڑپتا تھا، روتا تھا، چلاتا تھا اور یہ خوشیاں مناتا تھا، یہ تالیاں پیٹتا تھا، ڈھول تاشے بجائے جاتے تھے۔ میں کتنا شاندار نشانے والا ہوں، میرا نشانہ ٹھیک اس کی آنکھ پر بیٹھا ہے۔ یہ انسان اتنا گر چکا تھا کہ دوسروں کی آنکھ میں نشانے لگا کر خوشیاں مناتا تھا، اتنا گر چکا تھا۔ یہ کمال ہے محمد رسول اللہ کا کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے اللہ کے ان بندوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے، ان میں پیار و محبت پیدا کی ہے، ایک دوسرے کا درد سکھایا ہے، ایک دوسرے کا پیار دیا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی دی ہے۔ آؤ مسلمانوں، آج کے اس مبارک جلسے کے ذریعے اللہ کے اس محترم اور پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر میں دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں، آخری پیغمبر کی زندگی اٹھاؤ۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، اس آخری پیغمبر نے جو انسانوں میں محبت پیدا کی ہے، میرے اللہ کی قسم، جب سے رب نے زمین و آسمان کو بنایا، دنیا کے کسی دھرم اور مذہب نے انسانوں میں وہ محبت پیدا نہیں کی ہے۔ میدان جہاد ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب جہاد ہوتا ہے، دو گروہ میں جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے لوگ آتے ہیں۔ ایک طرف سے اسلام کے دامن سے وابستہ مسلمان میدان جہاد میں آ رہے ہیں، ایک طرف سے اسلام کے دشمن کا گروہ ہے، وہ بھی میدان جہاد میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں طرف سے جماعتیں اور فوجیں آتی ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے جب آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے لوگ کام میں آتے ہیں، کچھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، کچھ اسلام دشمن کو قتل کیا گیا، جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے اپنی کمر پر پانی کا مشکیزہ ڈالا، ہاتھ میں گلاس اور کاسا لیا، اور خیال یہ تھا کہ اس میدان جہاد میں میرے چچا کا بیٹا شریک ہوا ہے، میدان جنگ میں میرے چچا کے بیٹے نے شرکت کی ہے، اگر اس میں کچھ زندگی کی رمق باقی ہوگی اس کو پانی پلاؤں گا، اگر وہ زندہ اور حیات ہوگا اس کا ہاتھ منہ دھل دوں گا۔ وہ اس خیال سے اپنی کمر پر پانی کا مشکیزہ ڈال کر، ہاتھ میں کاسا اور گلاس لے کر میدان جہاد میں گھس جاتا ہے۔ وہ شہداء کی لاش کو دیکھتا ہے، زخمیوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے چچا کے بیٹے کو تلاش کرتا ہے۔ ایک موقع پر جا کر اس کے چچا کا بیٹا اس کو نظر آ جاتا ہے، اس نے اشارے سے معلوم کیا، او میرے پیارے کیا پانی چاہتا ہے؟ اس نے اشارہ کیا، ہاں میں پانی چاہتا ہوں۔ وہ اس کو گلاس اور کاسے میں کر کے پانی دینا چاہتا تھا کہ اس کے برابر میں دوسرے زخمی نے آہ کی، اس نے اشارہ کیا، جاؤ پانی اس کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، اس کے برابر میں تیسرے نے آہ کی،
اس نے اشارہ کیا پانی اس طرف کو لے کر کے جاؤ، یہ تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ خدا کی زمین چھوڑ چکا تھا، دوسرے کے پاس واپس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا، واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ مسلمانوں بتا دو دنیا والوں کو کہ میدان جہاد میں پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، خون بہ رہا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہے، ارے میدان جہاد میں شسکتے ہوئے جان تو دے دی لیکن پیاسے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ پیار کہاں سے آیا؟ یہ ہمدردی کہاں سے آئی؟ یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجا کا، یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ کا کہ میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، زخموں سے چور ہے، بدن سے خون رس رہا ہے، اسی حالت میں تڑپتے ہوئے جان تو دے دیتے ہیں لیکن پیاسے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اس آخری پیغمبر کا دامن پکڑا، ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں، ہم اس نبی کے گھر کے نوکر ہیں جس نے انسانوں میں وہ محبت اور پیار پیدا کیا ہے، وہ ہمدردی پیدا کی ہے، انسانوں کو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑا ہے کہ اب میدان جہاد میں ہیں، تڑپتے ہوئے جان کو دے دیتے ہیں لیکن پیاسے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ یہ کمال ہے آمینہ کے لخت جگر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجا کا، یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ کا کہ اللہ کے پیغمبر نے ان لوگوں میں جو کل تک اپنی اولاد سے محبت نہ کرتے تھے، اپنے بچوں کو پیار نہ کرتے تھے، اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اپنی اولاد کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، آمینہ کے لخت جگر آپ نے ان میں وہ محبت پیدا کی ہے کہ اب میدان جہاد میں سسک رہے ہیں، تڑپتے ہوئے جان تو دے دیتے ہیں لیکن پیاسے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کو یہ پیغام پہنچائیے، دنیا والوں کو بتائیے اور اپنے اخلاق و کردار سے یہ ثابت کیجئے کہ ہم اس آخری پیغمبر کے غلام ہیں۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑا ہے کہ خدا کی قسم کائنات میں کسی دھرم اور مذہب نے انسانوں میں محبت پیدا نہیں کی ہے جو اللہ کے آخری نبی نے کی ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا آدھا خلاصہ ہے، یہ نبی کی زندگی کا نچوڑ ہے، یہ پیغمبر کی زندگی کا آدھا ماحصل ہے کہ اخلاق حسنہ کے ذریعے اللہ کے پیغمبر نے انسانوں میں وہ محبت اور ہمدردی پیدا کی ہے کہ کائنات کے کسی دھرم اور مذہب نے آپس میں وہ محبتیں پیدا نہیں کی ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کی مقدس جماعت بیٹھی ہوئی ہے، نبی کے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے معلوم کیا، او میرے صحابہ میرے پاس ایک مہمان ہے کوئی جو اس مہمان کی ضیافت کرے، اس کو کھانا کھلائے، اپنے گھر لے جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی، یہ میرا مہمان ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی، آج میں اس کی ضیافت کروں گا۔ آقا نے وہ مہمان اس کے حوالے کر دیا، خوشی خوشی گھر جاتے ہیں، بیگم سے جا کر کے کہا ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کیسے سعادت مند ہیں، ہمارے مقدروں کا کیا ٹھکانہ کہ آج ہم اللہ کے محبوب کا بھیجا ہوا مہمان لے کر کے آئے، آج ہمارے گھر پر خدا کے پیغمبر کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج، مہمان تو لائے ہو لیکن یہ بتاؤ کھلاؤ گے کیا؟ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اتنا کھانا ہے جو بچوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، مجھے بھی بھوکا رہنا ہے اور آپ کو بھی بھوکا رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا محبت اور پیار سکھایا تھا میرے نبی نے۔ وہ صحابی کہتے ہیں بیگم تم بچوں کو بہلا کر کے سلا دو، آج آپ بھی بھوکا رہنا،
میں بھی بھوکا سوؤں گا، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیجئے، یہ کھانا مہمان کھائے گا۔ خدا کے پیغمبر نے آج ہمارے لیے مہمان بھیجا ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے سعادت اور خوشی کی بات کیا ہوگی؟ لیکن خیال یہ آیا کہ جب ہم مہمان کو کھانے کے لیے بٹھائیں گے، اگر ہم مہمان کے ساتھ شریک ہوئے تو ہمارے مہمان کا پیٹ نہ بھر سکے گا، کھانا بہت کم ہے، اور اگر ہم نے مہمان کے ساتھ نہ کھایا، ہمارا مہمان یہ سمجھے گا ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس بہت معمولی کھانا ہے۔ میرے دوستو، وہ صحابی رسول کہتے ہیں بیگم جب مہمان دسترخوان پر آ جائے اور کھانا شروع کرے، تم ذرا سا اٹھ کر کے چراغ کو درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، گل کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، ہمارے مہمان کو پتہ نہ چل سکے گا، ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، شریک نہیں ہوں گے، ہمارے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ کھیڑکی کے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ ہمدردی کہاں سے آئی؟ یہ پیار کہاں سے آیا؟ ارے کل تک وہ قوم اپنے بچوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، آج وہ چراغ گل کر کے اپنے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج چراغ گل کیا جا رہا ہے، چراغ کو بجھا کر اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجہ کا کہ اللہ کے پیغمبر نے دنیا والوں میں، انسانوں میں، اللہ کے بندوں میں وہ محبت اور ہمدردی پیدا کی ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں کس طرح کہوں، میرا دل نکل جاتا ہے۔ آج یہ نبی کے دیوانے اور مستانے ہم خود اتنا گر چکے ہیں کہ آج اپنے دکھ سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ دوسروں کے سکھ سے دکھ ہوتا ہے۔ آج بھائی کا بچہ آنگن میں کھیلتا ہوا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ایک دوسرے کا گھر اور اس کی شاندار کوٹھی ہماری نگاہوں میں نہیں بھاتی، آج دوسروں کی خوشحالیاں ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ میرے دوستو، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا، ایک ہی چارپائی اور بستر پر زندگی کے کئی سال گزارنے والا، ایک پلیٹ میں کھا کر، ایک ماں کی چھاتیوں سے دودھ پی کر پرورش پانے والا، خدا کی قسم اس حد تک گر چکا ہے کہ آج اس کو اس بھائی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ آج دو جملے محبت کے ساتھ اس بھائی سے کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کتنے تو اس حد تک گر چکے ہیں کہ جن ماں باپ نے ان کو جنم دیا ہے وہ ان ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، دہرادون کا واقعہ، ایک عالم ہے، ایک بوڑھی اماں ان کے پاس گئی، صبح کا وقت تھا، مولانا کہنے لگے اماں کیسے آئی ہو، کیا بات ہے، کوئی تعویذ چاہیے؟ کہنے لگی نہیں، ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا ہے، سامنے والے کمرے میں رہتا ہے، میں اس کمرے میں رہتی ہوں، روزانہ گھر سے باہر جاتا ہے، کما کر شام کو آتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پیار و محبت سے کھا لیتا ہے، مجھ ماں کو تو دو لفظوں کا سلام بھی نہیں کرتا، مولانا اتنا کہنا چاہتی ہوں کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کم از کم وہ مجھے سلام ہی کرنے لگے۔ میرے دوستو، تمہاری پہچان اور شناخت تو یہ تھی کہ تم اس آخری پیغمبر کے غلام ہو۔ تمہارے اسلام کا آدھا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ مدینے کے راجہ، اسلام کے بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں وہ محبت پیدا کی ہے کہ کائنات کے کسی دھرم اور مذہب نے وہ محبت پیدا نہیں کی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بات چیت ختم رکھتے ہیں، تعلقات ختم رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، 3 دن تک جو انسان کسی اپنے بھائی سے، مسلمان سے بات نہیں کرتا، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ان کے نام اعمال کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے پھینکو ان کے رجسٹروں کو، ان ظالموں کو نہیں بخشا جائے گا، ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ وہ دو جہاں کا پروردگار کہتا ہے ارے ٹھیک ہے مانتے ہیں، اس کو کسی بات پر غصہ آ گیا ہوگا، کوئی ناراضگی ہوگی، 1 دن گزر گیا ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، 2 دن گزر گئے ابھی اس کی ناک نیچی نہیں ہوئی، 3 دن گزر گئے ابھی اس کا غصہ نہیں گیا۔ رب کائنات کہتا ہے او میرے بندے تجھے اتنی اکڑ، تجھے اتنا غصہ، اتنا گھمنڈ کہ 3 دن گزر چکے ہیں تیرا غصہ نہیں گیا۔ میں تیرا پروردگار ہوں، میں جبار و قہار بھی ہوں، میرا غضب اور جلال ایسا ہے کہ جب میں غضب میں آتا ہوں کسی کو پر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر تجھے اتنا غصہ ہے مجھ پروردگار کو تجھ سے زیادہ جلال ہے، جاؤ پھینکو اس کے رجسٹروں کو، ہم بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پھینکو ان کے نام اعمال کو، دفع کرو ان ظالموں کے رجسٹروں کو۔ 3 دن ہو چکے ہیں ابھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا، اب اس کی ناک نیچے نہیں ہوئی، ابھی اس کو اتنا ہی جلال اور غصہ ہے۔ جب اس کا غصہ کم نہیں ہوا، میں عرش و کرسی کے مالک کو اس سے زیادہ جلال اور غضب ہے، میں بھی ان کے رجسٹروں کو پھینکتا ہوں اور میں بھی ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم آمینہ کے لخت جگر کی زندگی کو پڑھیں۔ یہ اسلام کے بانی کی زندگی کا آدھا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اخلاق حسنہ کے ذریعے انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے، ان میں پیار و محبت پیدا کی ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے ان سے معلوم کیا میرے دیوانے جنت چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کا وہ کون سا انسان ہوگا جس کو جنت کی چاہت اور طلب نہ ہو؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ہاں جنت تو چاہیے، اللہ کے نبی جو عبادتیں، ریاستیں، بندگیاں کی جا رہی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں جنت کی چاہت اور طلب بھی تو ہے۔ ہاں میرے آقا مجھے جنت چاہیے۔ مسلمانوں، بات جنت کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کسی اپنے دیوانے سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا آپ کو جنت چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب خدا کے پیغمبر کسی سے سوال کریں، اللہ کے نبی یہ معلوم کریں کیا تمہیں جنت چاہیے، تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ اب اللہ کے پیغمبر تہجد پڑھنے کے لیے فرمائیں گے، آقا تسبیحات کا حکم کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت بتائیں گے، اب چلے 4 مہینے کی بات ہوگی، اب تسبیحات کی بات ہوگی، اب گشت کی بات ہوگی۔ خدا کے پیغمبر شاید ہمیں معمولات بتائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ معلوم کر رہے ہیں او میرے دیوانے کیا تجھے جنت چاہیے؟ نبی کا دیوانہ کہتا ہے ہاں خدا کے پیغمبر جنت تو چاہیے۔ وہ یہ خیال کرے گا اب میرے نبی فرمائیں گے تجھے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اتنی تسبیح پڑھنی ہے، اب تجھے گھنٹہ 2 گھنٹہ تلاوت کرنی ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا ہے، یہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے دیوانے اگر تو جنت چاہتا ہے تو جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر قدم رکھو تو اپنے دل کے اندر سے تمام انسانیت کی طرف سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن سب کچھ نکال کر کے پھینک دو اور تمام انسانیت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ جب تم صبح کو اپنے بستر سے اٹھنے لگو تو اپنے دل کے اندر سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن، تکبر سب کچھ نکال کر کے پھینک دو اور تمام انسانیت کی محبت اپنے دل کے اندر لے آؤ۔ یہ کام کرنا تیرا کام اور جنت میں پہنچانا مجھ محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بات معمولات کی اور عبادتوں کی ہوگی، وہ اپنی جگہ ہے، جو عبادتیں ہیں وہ کرنی ہیں، لیکن آقا نے فرمایا اگر میرے پیارے تو جنت چاہتا ہے تو اس دل کے اندر سے تمام انسانیت کی طرف سے بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن سب کچھ نکال کر کے پھینک دے اور تمام انسانیت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر دے۔ یہ بانی اسلام کی زندگی کا آدھا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ایک موقع پر آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو جو سامنے سے آ رہا ہے اب مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھے صحابی ہے، کاندھے پر ڈنڈا ہے اور اس کی لاٹھی میں ان کا تھیلا اور چپل لٹکے ہوئے ہیں جیسے دیہات میں پہلے لوگ چلتے تھے وہ، اور چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ آ کر کے آقا کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر نبی نے یہی فرمایا، پھر تیسرے دن یہی فرمایا، اور تینوں دن جو سامنے سے آئے تو وہی صحابی ہے۔ ایک صحابی کو یہ شوق ہوا کہ آخر میں دیکھو یہ کیا عبادت کرتا ہے کہ میرے نبی نے اس کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشی اور بشارت سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے والد صاحب سے میرا کچھ جھگڑا سا ہو گیا ہے، ناراضگی ہو گئی، میں ایک رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے چلیں۔ یہ ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابی چادر تان کر کھراٹے لے کر آرام سے سوتے رہے، اور یہ اللہ کا بندہ اپنی چادر چہرے پر ڈال کر پوری رات یہی دیکھتا رہا کہ کب اٹھے گا اور کون سا عمل کرے گا جس کی وجہ سے نبی نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ لیکن وہی معمول سے اٹھے، وضو کیا، 2-4 رکعت تہجد کی پڑھی، فجر پڑھی، کام پر لگ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ تھکے ماندے تھے، کام کیا ہوگا کھیتی کا، اس رات نہ کچھ کر سکے، ہو سکتا ہے اگلی رات کچھ کرے۔ انہوں نے پھر وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات بھر وہ سوتے رہے اور یہ دیکھتے رہے، انہوں نے کچھ خاص عمل نہیں کیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ 3 دن کے بعد یہ کہنے لگے بھائی میرے ابو سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، خدا کے پیغمبر نے 3 دن تک آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ 3 دن تک آپ آقا کی مجلس میں آئے اور میرے نبی نے فرمایا یہ سامنے سے جو آ رہا ہے جنتی ہے۔ میں تو تیرا عمل دیکھنا چاہتا تھا، آخر تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم جنتی ہو؟ وہ کہنے لگے جو کچھ تم نے دیکھا ہے بس یہی عمل ہے، اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کرتا۔ یہ واپس ہونے لگے۔ انہوں نے آواز دے کر بلایا پیارے سن، عمل تو یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس دل میں کسی کی طرف سے کوئی کدورت اور حسد نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کی محبت میرے دل میں ہے، میں اللہ کے بندوں کی طرف سے اپنا دل صاف رکھتا ہوں۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ آقا نے تجھے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے بھائیوں، میری طاقت نہ ہوتا مسلمانوں تمہارے پیر پکڑ کر کہتا اللہ کے بندوں یہ تمہارے